نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين آمين سورة النحل آیت 71 ربما 14واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اور اللہ تعالیٰ فضلکم وہ اس نے فضیلت دی تم کو بعضکم علی بعض بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں یعنی رزق میں کمی بیشی کسی انسان کا ذاتی کوئی کمال یا اس کا اپنا کوئی سورس نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بخشائش دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ آزما کر دیکھے اپنے بندوں کو۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے زیادہ روزی دی ہے مال و زر کا فراوانی دیا ہے ان کا معاملہ ایسا ہے کہ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بس وہ لوگ جن کو دوسروں پر فضیلت دی گئی بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیں تاکہ وہ بھی ان کے برابر ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ اس کے غریب خدام اس کے برابر کی حیثیت کے مالدار ہو جائیں یا کوئی بڑا جو ہے وہ صنعتکار اپنے مزدور کو اپنا ہم پلہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی زمیندار جاگیردار اپنے یہاں کام کرنے والے مزاری کو اپنے برابر بیٹھا دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی اپنے ماتحت کو اس کا حیثیت کے برابر ہو جائے یہ اس کو روا نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ یکساں ایک طرز عمل ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کی تقسیم غیر فطری ہوگی اگر ہر کس و ناقص ایک جیسے ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کا کام کون کرے گا؟ مثال کے طور پر کہ سب ہی بادشاہ ہو جائیں تو پھر دیگر امور کو چلانے والا کون ہوگا؟ اگر سارے ہی مزدور لوگ ہو جائیں تو نظام کو چلانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر ایسی تقسیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان یوں تو سب ہم جن سے ایک جیسے ہیں ایک ہی انسان کی اولاد ہیں لیکن کچھ رزق اور فضل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان میں درجہ بندی کی ہے تاکہ کائنات کا نظام یوں ہی چلتا رہے۔ جیسے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طرح نظام کے اندر ہر چھوٹی بڑی اونچی نیچی چیز موجود ہے تاکہ بیلنس رہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تم سب کو پاکیزہ روزی دی ہے أَفَبِالْبَاطِلِ کیا پس یہ لوگ جو ہے باطل پر یقین رکھتے ہیں اس کے باوجود اور پھر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وہ عبادت کرتے ہیں اس کی کہ جس کا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا جو آسمان و زمین سے کسی روزی کے مالک نہیں ہے کیونکہ روزی رزاق تو صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اور وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ انہیں کچھ بھی یعنی ان کے معاملے میں کوئی فائدہ ان کو پہنچا سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو۔ تم ایسی مثالیں بیان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے کسی حاکم پر قیاس کرتے ہو کہ جس طرح بادشاہ اور اس کا کوئی مصاحب جو ہے بادشاہ تک اس کا کوئی مشیر وزیر جو ہے اس کے بغیر یعنی اس کے بادشاہ تک رسائی ممکن نہیں ہوتی ہے تو اللہ تک بھی اس کے مقرر کے بغیر پہنچنا ممکن نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی ایسی مثال چسپاں نہ کرو، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سننے والا ہے، ہر ایک کی بات تک پہنچنے والا ہے۔ جو اس نے تقسیم بنائی ہے یہ حکمت کے تقاضوں پر مبنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال عبدا مملوکا ایک غلام کی جو کسی دوسرے شخص کی ملکیت ہے، لا يقدر على شيء اور نہیں وہ ایسا شخص جس کو اپنا خود کچھ اختیار نہیں ہے، یعنی جو مملوک ہوتا ہے اپنے مجازی خالق کے مالک کے تصرف میں ہوتا ہے،
کہ چاہے تو وہ اس سے خدمت لے لے چاہے تو اس کو فروخت کر دے. ایسے شخص اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے، اپنے آقا مالک کے تحت ہی چلتا ہوتا ہے. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی دی ہے، یعنی پاک حلال روزی ہے، جائز طریقے سے کمائی گئی ہے، کوئی مشکوک نہیں ہے اور آزاد ہے وہ، یعنی غلام نہیں ہے، تو فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے سرًّا وَجَهْرًا، پوشیدہ اور ظاہر طور پر. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ جو اپنی زندگی کے بارے میں بھی وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے مال کو بھی خرچ کرنے میں بھی آزاد ہے اور ہر طرح کی آزادی اس کو حاصل ہے. تو کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دو آدمی غلام اور آزاد کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوون، تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ بے سمجھ ہے. یعنی جو ایک عام فہم مثال کو بھی نہیں سمجھتے کہ جب غلام اور آزاد انسان ہونے کے باوجود برابر نہیں ہو سکتے، ہوتے تو دونوں انسان ہیں نا، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، دونوں میں صرف کیفیت کا فرق ہے، وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کی کوئی ہمسری کیوں کروا سکتے ہیں؟ کیوں کر اس کے صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا کتنی حماقت کی بات ہے. تو وضرب اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثال دو آدمیوں کی، ایک کون ہے؟ اب کم اندر گونگا ہے اور اس سے کسی چیز پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کل بوجھ ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر، اس کا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ نقصان پہ اس سے خطرہ رہتا ہے. اینما یوجہ لا یأتی بخیر، کہ جدھر بھی اس کا آقا جس کام کی طرف ایسے غلام کو متوجہ کرتا ہے تو وہ بہتر بات نہیں لے کے آتا، الٹا خراب کر کے آتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا وہ شخص ہے کہ وَمَن یأمر بالعدل، جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، آزاد ہے، با اختیار بھی ہے، خود بھی عامل بالعدل ہے اور دوسروں کو بھی عدل کی وصیت کرتا ہے. هل يستوون، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں جو غلام بھی ہے اور گونگا بھی ہے؟ اور ایک وہ ہے جو آزاد بھی ہے اور فیصلے کرتا ہے عدل و انصاف کے، خود بھی انصاف کے اوپر قائم رہنے والا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بالکل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ سیدھے راستے پر بھی یہی شخص ہے. تو جب یہی حال ایک مشرک اور موحد کا ہوتا ہے کہ مشرک آدمی کسی قبر پر جائے گا، کوئی رسم اختیار کرے گا، اپنا دین خراب کرے گا، جہاں جائے گا خرابی ہی لے کر آئے گا. لیکن ایک جو ہے وہ توحید پر قائم رہنے والا آدمی ہے، اس کے برخلاف اپنے ایمان پر مضبوط رہے گا، ہر بات میں اللہ سے مدد اور استعانت کو طلب کرتا رہے گا اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلے گا. تو بتائیے کہ کیا مشرک اور موحد برابر ہوئے؟ ہرگز بھی نہیں. سیدھے راستے پر وہی ہوا جو توحید کے راستے پر گامزن ہے. اللہ کے لیے ہے سب غیب، اور آسمانوں کی بھی زمین کی بھی. وما امر الساعۃ، لیکن وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، الا کلمح البصر، جیسے آنکھ جھپکنے میں واقع ہو جائے گا. یعنی اتنا اس میں دیر نہیں ہے، جتنی دیر میں آنکھ جھپکی جاتی ہے، پلک کا جھپکنا، تو قیامت میں جب قائم ہونا ہے اس پلک کے جھپکنے کی دیر ہی لگنی ہے. او اقرب، بلکہ اس سے زیادہ، یعنی جھپک کے واپس کھلنے سے پہلے کے بھی کا بھی جو وقت ہے اس سے بھی بڑھ کر قریب جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ اخرجکم، وہ تم کو نکالتا ہے، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے بطن سے اس نے تم کو پیدا کیا ہے. لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے بطن سے پیدا کیا، نہ صرف، پھر تین اہم چیزوں کا ذکر کر دیا کہ اسی طرح تمہارے لیے سمع کان بنائے، ابصار آنکھیں بنائے، اور والافئدہ اور دل بھی بنائے ہیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. یہ تینوں اہم پارٹس ہیں، انسان کو یاد دلایا گیا کہ یہ تمہارے علم کے اسباب ہیں، یہ وہ ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے تم علم جیسی عظیم نعمت کو حاصل کرو گے اور میرا شکر ادا کرو گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کانوں سے دین کی بات، قرآن کی بات کو سنا جائے، دین کی بات کو سنا جائے، نہ کہ فحش باتیں، اس میں فلمیں، ڈرامے، گانے جو ہیں ان کی سماعتیں کی جائے. اور پھر آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نہ کہ ان سے سوشل میڈیا پر آنے والی ہر فحاشی اور ریانی کو دیکھا جائے. اور پھر
اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر اچھی کتابیں پڑھی جائیں گی، شاعر اللہ میں سے ایسے مناظر جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لے، تاکہ شرم و حیا کے تقاضے ان آنکھوں سے بھی پورے ہوں اور کانوں کی سماعتوں سے بھی گزر جائے، اور پھر جو دل کا معاملہ ہے تو دل اس میں تقویٰ کی آماجگاہ ہے، غور و فکر کے لیے یہ تینوں چیزیں بہترین طور پر اس کے معاون اور مددگار ثابت ہوں گی۔ اور اب یہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں پرندوں کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کو مسخر کیا ہے، فی جو السماء، فضا میں، آسمان کی فضا میں ہم نے اس کو مسخر کر دیا، وہ جدھر چاہے وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ جیسے سائنس ہمیں رول بتاتی ہے جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، کہ جب کوئی چیز زمین پر گرتی کیوں ہے کہ وہ اپنی طرف اس کو کھینچتی ہے، اس کی کشش اس کو گرا دیتی ہے، لیکن یہی پرندہ ہے کہ جب دو پر مار کے اڑتا ہے زمین کی کشش ثقل اس کو نیچے نہیں گراتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فضا کو مسخر کر دیا ہے، نیچے کی کشش اس کو متاثر نہیں کرتی ہے۔ مایوس سکون نہ کون اس کو روکتا ہے، یعنی فضا میں پکڑ کے رکھتا ہے، مگر الا اللہ، اللہ ہی ہے، وہ رحمان ہی ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے بیوتکم، تمہارے گھروں میں سکنن، سکون کی جگہ بنایا ہے، یعنی سکون اطمینان کی جگہ بنایا ہے کہ انسان کہیں بھی جاتا ہے نا تو اس کو سکون اپنے گھر میں لاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بہترین مناظر کے لیے وہ دنیا بھر کی سیاحت کرتا ہے، چاہے اپنے ملک میں گھومتا پھرتا ہے، ایک دن کے لیے کہیں تفریح کے لیے جاتا ہے، سکون سے واپس وہ اپنے گھر ہی آتا ہے۔ لوگ دفاتر میں جاتے ہیں تو گھر آ کے چاہے جس کے گھر جتنا بھی ہے اس کو بہت سکون آتا ہے، یعنی جیسے کبھی رینٹ پر کسی بڑے گھر میں رہ رہا ہو انسان، لیکن بندہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اپنا گھر اور چھوٹا سا ہو، مجھے سکون ہوگا اس میں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی سکون کے لیے۔ یہ نعمت ہے گھر کا ہونا، ایک چھت کا ہونا نعمت ہے، حتیٰ کہ صرف انسان کے لیے نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندے سارا دن اپنی روزی کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں، اڑتے یہاں وہاں، اور پھر آخر رات کو وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں، اور جانور دن بھر چرتے چراتے کام کاج ان سے لیا جاتا ہے، آخر وہ اپنے ڈیروں پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اور پھر بنایا کہ تمہارے لیے اس میں رکھے ہیں من جلود الانعام، جانوروں کے اندر تمہارے لیے کیا رکھا ہے، اس میں تمہارے لیے جلود الانعام بیوتن، اس میں مویشیوں کے جو کھالے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے اس نے کیا رکھا ہے، بیوتن گھر بنائے ہیں، یعنی ایسے گھر تستخفونہا کہ تم انہیں ہلکا خیال کرتے ہو، اور یوم ظعنکم سفر کے وقت، اور یوم اقامتکم اور اپنے قیام کے وقت میں، یعنی ٹینٹ، خیمے، اور جس میں جنگوں میں بھی آپ کو پتہ ہے گھر تو ضرورت ہے، گھر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو جب بھی انسان کہیں جاتا ہے اور پڑاؤ ڈالتا ہے، دشمن کے سے لڑنے جائے، جہاد کرنے جائے، یا سیر سپاٹے کرنے جاتے ہیں تو خیموں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور پہلے اپنا پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد، اور یہ سب جانوروں کی کھالوں سے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو کہ واٹر پروف بھی ہوتے ہیں، اور گرمائش کے اعتبار سے بعض جانوروں کی کھالیں جو ہیں ان کے چمڑے جو ہیں ان سے بنے ہوئے خیمے جو ہوتے ہیں وہ بہت گرم ہوتے ہیں، اور آسانی کے ساتھ ان کو طے کر کے پھر اگلے سفر پر روانہ ہو جا سکتا ہے، یعنی یہ آسانی بھی ہوتی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ہم 40 آدمی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمڑے کے خیمے میں مقیم تھے، اور آپ نے وہاں کی خوشخبری سنائی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سایہ مہیا کرنے والا گھر اللہ نے جانوروں کی کھالوں میں رکھا۔ اس کے علاوہ اسقافہا، جانوروں کی اون سے بھی یہ تیار ہوتے ہیں، اور بھیڑوں کی اون سے کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اوبارہا، جانوروں کی پشم سے بھی یہ تیار ہوتے ہیں، اور پھر وہ اشعارہا، ان کے بالوں سے، یعنی بکری کے بال بھی خیمہ بنانے کے کام آتے ہیں۔ اساساً اس طرح طرح کے تم سامان بناتے ہو، پہننے، اوڑھنے اور بچھانے کے لیے، کپڑوں کے کپڑے اور جانوروں کی یہ بالوں ان سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے، ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد یہ فائدے دنیا کے ہیں، فانی ہیں، یہی رہ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جس نے بنایا تمہارے لیے، پیدا کیا تمہیں، تمہاری سائے بھی پیدا کی ہیں، سایہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یعنی اگر ہم ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے تو یہ ایک سسٹم لگے گا بس، کہ سایہ ہے تو انسان کا سایہ ہوتا ہے، جانور کا سایہ ہوتا ہے، درخت کا سایہ ہوتا ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ سائے بنائے ہیں، دھوپ گرمی میں سایہ بڑی نعمت ہے، یعنی درختوں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، عمارات، بلڈنگز کا سایہ
اگر کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا تو یہ بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی ہوتی اور کسی کو یہ اس طرح سے بلڈنگز فائدہ نہ دیتی. یعنی اللہ نے کوئی چیز کی کمی اس دنیا میں بنائی نہیں ہے. اور اس کا یعنی سایہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہمیں نہیں اتنا اندازہ ہوگا جب ہم گھر پہ بیٹھے ہوں پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، کولر کے نیچے بیٹھے، ہمیں نہیں معلوم ہوگا. لیکن وہ جو ٹریول کر رہا ہے تو یہاں سے وہاں گاڑی پکڑنے کے لیے کسی بلڈنگ کا سایہ جب اس کو ملتا ہے نا تو اسے بڑی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. اور جب کوئی کسان، مزدور، کوئی جانور کسی درخت کے سائے میں سستاتا ہے تو اس کو بھی بڑا فائدہ، وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں وہ اے سی سے بھی بڑی ٹھنڈک دینے والا ہے. اور پھر اسی طرح بارش، سفر، دھوپ، گرمی، یہ سب چیزوں میں اس کو کام آتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ. اور پھر ہم نے تمہارے لیے بنائے پہاڑوں میں اپنا غار بنائے ہیں. پہلے بھی جیسے انسان کی رہائش گاہوں کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن غاروں میں پناہ لی جاتی ہے جب دشمن کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ نے غاروں کو بھی اپنی نشانی اور انسان کے لیے قرار دیا ہے. نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ مزید یہ کہتے ہیں کہ بنائے ہم نے تمہارے سرابیل، کرتے بنائے ہیں ایسے تقیق مرحبا جو تم کو گرمی سے بچاتا ہے. یعنی گرمی سردی دونوں سے، یہاں پہ سردی کا تو ذکر نہیں ہے لیکن چونکہ گرمی کا ذکر اس لیے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس کے جو فرسٹ لسنرز تھے وہ کون تھے؟ وہ عرب کے صحرائی لوگ تھے اور وہاں پہ گرمی بہت زیادہ تھی. تو لہٰذا گرمی کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پر یہاں پہ آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسے سرابیل بنائے جو تم کو کس سے بچاتے ہیں؟ گرمی سے بچاتے ہیں. یعنی ایسا لباس ہے جو ٹھنڈک دیتا ہے. اور دوسرا ایسے لباس بھی بنائے تقیکم بأسکم جو تم کو جنگ میں بچاؤ کرتا ہے. یعنی زرہیں اور ایسے پتھر بنا دیے کہ جن سے تم ایسا لباس تیار کرتے ہو کہ دشمن کے وار سے تم کو محفوظ رکھتا ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں جس کو ہم نے تم پر تمام کیا تاکہ تم تسلمون فرمانبردار ہو جاؤ. تو ہمارا جواب اسلمنا، ہم فرما بردار ہوئے. اسلمت لرب العالمین، اس رب کے لیے ہم فرما بردار تھے جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں. ایسے سے باریکی سے ذکر کیونکہ ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہیں اور شمار کرنا چاہیے. شمار اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہم شمار کر نہیں سکتے. تو لہٰذا ساری زندگی یہ سلسلہ چلتا رہے یہاں تک کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے. ہم روزانہ کئی نعمتوں کو شمار کریں اور اس کی حکمتیں دیکھیں کہ یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا. اور انسان کی ایک بہترین مصروفیت، شیطان بھی اس سے دور، اللہ کا ذکر ہے نا، غور و فکر کرنا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اس کی نعمتوں میں جب ہم غور و فکر کرتے رہیں گے تو ایک بہترین وقت جو ہے اللہ کے یہاں لکھا بھی جائے گا. اور چونکہ ہم اس کو شمار کرنے بیٹھے ہیں تو ہم شمار کرتے رہیں گے اور ہماری دنیا تمام ہو جائے گی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوگی تو ہم یہ وہاں جا کر کہیں گے اللہ ہم آپ کی نعمتیں شمار کرتے رہے لیکن آپ نے سچ کہا تھا ہم تو نہیں شمار کر سکتے. یہاں تک کہ ہماری ایک زندگی ختم ہو گئی ہے اور ایسی 10 اور زندگیاں بھی ہو جائیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ وبحمدہ. تو اللہ تعالیٰ محنتوں کو ٹھکانے لگانے والا ہے، شکر کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. اور نعمتوں کا شمار کرنا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ گننے کی طرح کتنی نعمتیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ ایمان میں اضافہ ہو جائے اور ہر نعمت کو لے کے جب ہم دیکھیں تو اس کا شکر ادا کیا جا سکے. اسی طرح وہ نعمتیں اپنی پوری کرتے ہیں تاکہ تم فرمانبردار ہو جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نہیں سمجھتا کوئی، گردانی کرتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہنچا دینا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ فقط وحدہ لا شریک کی جانب سے ہے، لیکن ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ کافرون، نافرمان ہیں. وَيَوْمَ، اور اس دن نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم کھڑا کریں گے، ہم بھیجیں گے ہر ایک امت میں گواہ. جیسے کہ موضوع 2 بار پیچھے بھی گزرا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوں گے اور وہ اپنے امت تک پہنچائے گی ذمہ داری کا گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو پہنچا دیا ہے. اور پھر کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قیامت کے دن گواہی دیں. یعنی ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا وہ بتا دیں گے، لیکن کفر کرنے والوں کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ کچھ بہانے بنا سکے، اور نہ ہی ان کو ایسا کوئی چانس دیا جائے گا کہ یستعتبون، کہ وہ منانے کا کوئی پروگرام کرے کہ اب کسی طریقے سے منا لیجیے. منایا کیسے جائے گا؟ محنت کر کے، توبہ کر کے، کچھ دے دلا کر فدیہ اور ندامت پچھتاوا نہیں، کوئی چیز نہیں کام آنی، کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی ہدیہ بدلہ، کسی قسم کی کسی چیز میں کام نہیں آنا ہے. اور اس دن ان کو ایسی کوئی اجازت نہیں ملے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب ظالم لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ عذاب کو سامنے، تو فَلَا يُخَفَّفُ، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب.
اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اندر ان کو ڈھیل دی جائے گی، کیونکہ ڈھیل دینے کا موقع وقت جو تھا وہ دنیا میں تھا، اب ان کو ڈھیل دینے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جب یہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو قیامت کے دن باطل لوگوں کو، تو کہیں گے ربنا ہؤلاء، چیخ پڑیں گے اللہ یہی تو ہی ہیں کہ جو ہمارے وہ شریک جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے، جن کے نام کی ہم نے نظر نیازیں دی، ہم نے مصیبت میں ان کو پکارا، یہ رہے وہ معبود۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو ادھر سے ان پر بات ڈالی جائے گی، یعنی ان کے معبودان یہ جواب دیں گے إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ یعنی اپنی معبودیت سے انکار کرنے والے ہر قسم کے معبود وہاں پہ ہوں گے اور انکار کر دیں گے۔ خود شیطان بھی اس دن انکار کرے گا جب اس کا گھیراؤ ہوگا، وہ جب یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا میں یہ بہکاتا رہا، تو وہ کہے گا نہیں، یہ گندگی تمہارے اپنے اندر تھی، میں نے تو صرف ایک راستہ بتایا تھا، اور وہ انکار کر دے گا کہ انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ وَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلْمَ، اور کفار مشرکین جب ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو خالص اللہ کی طرف رجوع کریں گے، جبکہ وہ رجوع کرنا فائدہ نہیں دے گا، یعنی بعد از مرگ واویلا، اور اس وقت یعنی اطاعت کے اللہ کے سامنے اطاعت کی بات ڈال دیں گے اور فرمانبرداری کا دم بھریں گے، ایسے جذبوں کا اظہار کریں گے کہ نہیں ہمیں دوبارہ بھیج دیا گیا تو ہم یہی کچھ عمل کریں گے جیسا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ عمل کا وہ ختم ہو گیا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے جو افترا بازی انہوں نے کی تھی۔ الذین، وہ لوگ، آیت 88 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور روکا ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، ہم زیادہ کر دیں گے ان کا عذاب، ان کو زیادہ عذاب دیں گے، زیادہ تکلیف سے دوچار کریں گے، کیوں کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے فساد کیا۔ اور جس دن ہم لے کر آئیں گے ہر امت میں ایک گواہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی گواہ بنا کر لے کر آئیں گے، اور نازل کیا ہے ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو تبیاناً، کھول کر بیان کرنے والی ہے، لکل شیء، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ بشریٰ اور خوشخبری ہے، للمسلمین، ماننے والوں کی، فرما برداروں کے لیے تمہاری خوشخبری ہے کہ اللہ کی اطاعت کر کے تم اس کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر بالعدل، وہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، وإیتاء ذی القربی، اور قرابت داروں کو دینے کا، اور منع کرتا ہے فحش اور منکر اور بغی باتوں سے، وہ تم پر نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ عدل اور احسان کی بات ہوئی، عدل و انصاف کے ساتھ احسان کی بات ہوئی، اور کہ اس دوسرا جو 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا، اور 3 چیزوں سے یہاں پہ منع کیا گیا کہ یہ 3 پازیٹیو ہیں اور 3 نیگیٹو ہیں۔ وہ نیگیٹو چیزیں کیا ہیں کہ بے حیائی سے تمہیں روکتا ہے، اور دوسرا کیا ہے وہ والمنکر، اور بری باتوں سے روکتا ہے، اور اس میں تمام بری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے شرع ہم کو منع کرتی ہے، اور عقل بھی برا مناتی ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں برا عمل کیا جا رہا ہوتا ہے تو عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، لیکن وہ اندھی تقلید میں آ کر جو ہے وہ شیطانی غلبہ جب ہوتا ہے تو وہ کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسی تمام باتوں سے منع فرمایا۔ تیسری چیز اس کو منع فرمایا وہ بغی، بغاوت اور سرکشی ہے، جس سے اللہ نے منع کیا، جس میں ہر قسم کا ظلم اور تعدی ہے، گالا گلوچ ہے، دوسروں کا حق مارنا ہے، جینا چپٹی ہے، ڈاکہ ہے، قانون شکنی ہے، اور ہر قسم کی وہ چیز۔ تو 3 کام کرنے ہیں اور 3 نہیں کرنے ہیں۔ امید ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے اور سمجھاتا ہے تاکہ تم کیا کر لو؟ نصیحت پکڑ لو کہ کیا اوامر ہیں اور کیا نواہی ہیں۔ کیوں کہ مجھے اور آپ کو، ہم نے دوسرے بارے میں پڑھا بقرہ کے اندر، اللہ نے فرمایا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، یأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو نیکی کا حکم پھر کس کس کو دینا ہے اور برائی سے کس کس چیز کو منع کرنا ہے؟ اوامر اور نواہی ہمیں اپنے لیے بھی معلوم ہو اور دوسروں کو بتانے کے لیے بھی معلوم ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ پورا کرو اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ، جب بھی تم وعدہ کرو، اور مت قسموں کو توڑو پختہ کرنے کے بعد، اور لیکن البتہ جاؤ کیونکہ البتہ تم نے بنایا تھا اللہ تعالیٰ کو کفیلا، اپنے اوپر کفیل یا ضامن، یعنی کتنی بڑی گواہی دی نا، ہم نے اپنا ضامن نگران کس کو دیا؟ اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، اللہ کو اپنا نگران بنایا اور پھر قسم توڑ دی، پھر کیا وہ وعدہ توڑ دیا، تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ بے ادبی کی بات ہے، اس کی پوری پاسداری کرنا چاہیے۔ عہد شکنی کی مثال ایسے اللہ نے بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ نقضت غزلہا، کہ جو اپنا سود کاٹتی رہتی ہے، من بعد قوت، بہت محنت سے سود کاٹتی رہتی ہے، انقاسم، پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، کہ کاٹے ہوئے سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ پورا دن کی محنت کو پھر ضائع کر دینا۔
کہ اس سلسلے میں مشہور ہے کہ مکے میں ایک صاحب مال عورت تھی، جب دن بھر سود گنا کرتی تھی، سود کھاتی رہتی تھی، اور شام کو یہ کہتی بھی اس کو سود کے وہ جو تھے توڑ ڈالتی تھی کہ یعنی انہیں بری چیزوں کو ہی کاٹ ڈالتی تھی. تو جب یہ کہتی تھی کہ جب کپڑا بنانے کا موسم آئے گا تو اس سے کپڑا بنا کر کسی کو تحفے میں دوں گی. پھر جب وہ موسم آتا تو کپڑا بنوانے کی بجائے اس کے ٹکڑے کر دیتی. تو سب اس کو بہت بیوقوف عورت کہتے تھے، یعنی کہ یہ اتنا دن پورا دن محنت کرتی ہے، اس کو کسی جگہ نہیں لگاتی ہے، اس کے بعد اس کو کاٹ کر چھوڑ دیتی ہے. تو عہد و پیمان اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا، اس کے ساتھ پکا وعدہ کر کے اور پھر اس کو توڑ ڈالنا بالکل سود کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد اور خرابی کا ذریعہ بناتے ہو. ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے سے بڑا ہوا ہے. ایک گروہ سے معاہدہ کرتے ہو، پھر دیکھتے ہو کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، تو پہلے گروہ سے عہد و پیمان توڑے اور دوسرے کے ساتھ ہوئے. چڑھتے سورج کا پجاری بن کر کے رہے تاکہ بیان کرے لکم تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں سے تم اختلاف کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی کافر ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بد ہوتا ہے. اور شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو امت واحد بنا دیتا، سب کو چاہتا تو ہدایت پر دیتے رکھتا. لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اللہ جو یذل گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یعنی ہر درمی ظلم اور زیادتی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی استعداد کو خراب کر دیتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو تم کرتے تھی. یعنی کہ آگے جو منزلیں آ رہی ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی عذر جو ہے نا نہیں سنا جائے گا. ہر مومن اور کافر کو عہد جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے، اور تم مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ. فَتَزِلَّ قدم بعد ثبوتها، تو قدم مضبوط ہونے کے بعد پھر پھسل جاؤ گے. یعنی اس کا نتیجہ جو ہے وہ بد اعتمادی کی صورت میں نکلے گا اور تم چپو گے. اور تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، تم اس طرح سے سزا کا مزہ چکو گے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے. مت تم خریدو اللہ کی آیات کے ساتھ ثمن قلیلا، تھوڑی قیمت. انما بیشک عند اللہ، اللہ کے ہاں بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ما عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی، وہ کیا ہے؟ یہ انفت، ختم ہونے والا. کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا حاصل ہے. اور وما عند اللہ باقی، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کا والی اور وارث ظاہر اللہ ہے. تو انسان نے جو بھی بھیجا اللہ کے پاس، ایمان بھیجا، نیکی بھیجی، صدقات بھیجے اور اخلاق بھیجا، اپنی طہارت بھیجے، اپنے اعمال بھیجے، جو چیزیں اللہ کے پاس اس نے بھیجی ہیں ان میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا. تو لہٰذا ناپائیدار زندگی کی بجائے پائیدار کو انتخاب کیا جائے. وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اجر کے طور پر. اچھا اجر دے گا، ان کے بہتر کاموں کا اچھا بدلہ ان کو ملے گا. اور جس کسی نے بھی عمل کیا ہو نیک، من ذکر او انثی، چاہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں میں سے ان کے ساتھ، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مومن، مرد ہو یا عورت ہو لیکن مومن ہے اور اس نے نیک عمل کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، البتہ ہم اس کو اس کی زندگی بسر کرائیں گے، ہم عطا کریں گے اس کو حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. اللہ اکبر کبیرہ. حیات طیبہ سے مراد محض کوئی مال اور دولت نہیں ہے کہ خوشحال زندگی جس میں صرف ہمارا کیا ہوتا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، اسی کو ہم سمجھتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو ہمیں نعرہ دیا جاتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے زندگی کا مقصد یہ 3 چیزیں ہوں. زندگی کا مقصد تو سب سے پہلے کلمت اللہ ہے اور پاکیزہ زندگی ہے. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہری آرام و راحت تو ہے، لیکن پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ رزق حلال اور قناعت نصیب فرما دی. اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میرے پاس تھوڑا ہے، اس کے تھوڑے میں اتنی برکت ہوگی اور اس کو خوش رہتا ہوگا، باقی رہنے والے. کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہوئے بولتے ہیں اور اس پہ تبصرہ کرتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے خوش رہ لیتے ہیں، یعنی اتنے تھوڑے میں کیسے گزارا کر لیتے ہیں اور وہ پہ خوش بھی بہت ہوتے ہیں. سکون کتنا ہے ان کو. ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے.
وہ خوش کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو بے شک سبحان اللہ بحمدہ یہ اللہ ہے جو قناعت دے دیتے ہیں، کہ جب اللہ قناعت دے دیتے ہیں تو پھر اللہ ہی چونکہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ضرورت کے طور پر ہر چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اور حیات طیبہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی زبان پر ذکر اللہ ہوتا ہے، اور جب زبان سے کچھ اور کام یا بات کر رہا ہو تو اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کبھی اس چیز کو نوٹس کر کے دیکھیں کہ دل بھی بولتا ہوتا ہے، جب زبان نہیں بولتی ہے تو دل بھی بولتا ہوتا ہے، تو جب دل بولتا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا سکون اور اس کی محبت حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ جب اچھی عقائد ہوں گی، جب اچھے انداز ہوں گے، اللہ کی دی حلال روزی پر اکتفا ہوگا، حرام کی طرف کوئی رغبت نہیں ہوگی، دو اور دو جو ہے ایک اور ایک دو کی بجائے ایک اور ایک 11 پہ جو ہے نظر وہ نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کا شکر بجا لانے والا ہوگا، تو پھر کسی بھی تکلیف پر اس کو اس قدر مصیبت نہیں محسوس ہوگی، بلکہ حیات طیبہ اس کو نصیب ہو جائے گی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو یہاں پر جس کیفیت کو بیان کیا ہے، ہم نے تھوڑا اس کو مختصر سے بولا ہے، ایک ظاہری معنی اس کا دیا ہے، ناقص علم کی بنا پر اس کو سمجھا ہے، لیکن ظاہر یہ اللہ کا کلام ہے اور احسن الحدیث ہے، تو یہ بہت گہری بات ہوگی اور بہت گہرا اس کے اندر علم ہے۔ تو جیسے اللہ نے اپنے نقطۂ نظر سے اس کو، اپنے حساب سے اس کو حیات طیبہ کو بیان کیا ہے، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، وہ کیفیات ان کو دے دے جو حیات طیبہ کی نشانیاں ہیں، حیات طیبہ کی علامات ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم ضرور دیں گے ان کو ان کا اجر بھی احسن ما کانوا یعملون، ان کے بہتر کاموں کے بدلے میں اللہ حیات طیبہ دیں گے، یعنی مراد جنت کی زندگی ہے وہ بھی بہترین حیات طیبہ ہوگی، یعنی ایسی جس زندگی ہوگی جس کو موت نہیں آنی ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ بس غنا ہی غنا ہوگا، فقر نہیں ہوگا، اور ایسی پاکیزہ زندگی وہاں پر نصیب آنے والی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب آپ کے سامنے قرآن کو تلاوت کیا جائے، فَاسْتَعِذْ تو سب سے پہلے استعاذہ کر لے اللہ کے نام کے ساتھ، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، یعنی پناہ کو طلب کر لیں، اللہ کی پناہ میں آ جائے، کیونکہ قرآن عزیز کی تعلیم حاصل کرنا، اس کی تعلیم دینا، اس کی تعلیم کی فکر کرنا، اس کی تعلیم اور اشاعت کی ترویج کرنا، یہ سب اعلیٰ اور ارفع اور عمدہ کام ہے۔ یہ میں نہیں کہتی ہوں، یہ کسی مفکر نے مبلغ نے نہیں کہا ہے، خود اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ تمہیں جو نعمت عطا کر دی گئی ہے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم دنیا میں جمع کر رہے ہو، ہر چیز سے بہتر ہے، چاہے کہ وہ کئی منزلہ محل ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرما رہے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سب تو آپ الحمدللہ جانتے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ اور ارفع کو کام کو انجام دینے کے لیے استعاذہ کی تاکید کیوں کی؟ شیطان خلل ڈالتا ہے، وہ نہیں چاہتا ہے، وہ سارے کام یاد آ رہے ہیں، جس دن تھوڑی تلاوت کرنی ہے صفحہ 4 صفحے چیک کر رہے ہوں گے آپ، دیکھیں نا جب یہ اس طرح قرآن جو ہے وہ بہت سکون کے ساتھ تلاوت کرنا ہے اس کو، جتنا ما تیسر، جتنی تمہاری آسانی ہو۔ تو اکثر جو ہے وہ ہم دیکھتے قرآن خوانی وغیرہ جب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ختم ہونے والے صفحوں کے اوپر ان کی توجہ ہوتی ہے کہ کب ختم ہوئے، اور پھر یہ کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ لیا جائے، کوئی صفحے صفحے بانٹ کے پڑھ لیا جائے، تو یہ اس کے ادب کے خلاف بات ہے کہ ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہے اور ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کا مضمون یہاں ختم ہوا، دوسرے کا مضمون وہاں ختم ہوا، درمیان میں آیات کا ربط ہی نہیں ہے۔ ہمارے کہنے کے حساب سے ہے کہ یہ سورت کے پارہ مکمل ہو گیا، لیکن وہ کھایا ہوا پارہ تھا، یا تو آدھا پارہ پراپر پڑھ لیں، دوسرا شخص آدھا پارہ پڑھے، لیکن اس طرح سے اس کی بےادبی نہ کریں۔ شیطان جو ہے وہ خلل ڈالتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی تلاوت کی سعادت حاصل کر لے، یہ وہ نہیں چاہتا ہے۔ مختلف کلمات تعوذ کے آتے ہیں، اور جیسی بھی تعوذ کے کلمات جس کی نظر سے حدیث کی گزرتے ہیں ضرور وہ اللہ سے استعاذہ کر لیا کرے تاکہ شیطان مردود سے پناہ مل جائے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ وہ بے شک لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس کا غلبہ کس پہ نہیں ہوگا؟ ایمان والوں پہ نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان کامل ہے، جو ایمان کی طرف غور رکھتا ہے اور اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا ہے، بے شک اس کا داؤ چلتا ہے اس کے اوپر، یتولونہ، جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس سے رفاقت کرتے ہیں۔ جب بندہ کہے کہ میں شیطان سے دوستی کرتا ہوں، نہیں، جو شیطان کے کام ہے اس سے جب دوستی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسی سے دوستی، جو کام جس کے ہیں۔ تو جتنا وقت جتنے شیطانی کام ہوتے ہیں، دیکھیں ہم اپنے سارے دن کی روٹین پہ ہم نظر ڈالیں، ٹیلی ویژن کو کتنا وقت دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا کو کتنا وقت دیتے ہیں، دنیا کی پڑھائی کو کتنا وقت دیتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے کتنا وقت صرف ہے، اور غور و فکر کے لیے کیا وقت صرف ہے، پھر آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا وقت ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور کتنا وقت ہم اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔
وہ बड़ा थोड़ा वक्त होगा। नोटिस किया हमने इसको कभी कि हमारे बच्चे सुबह 6:30-7 बजे स्कूल के निकलते हैं, 12-1 बजे आते हैं, खाना ठुसवाएंगे, थोड़ा सा खिलाएंगे, भी जल्दी दिखाओ, थोड़ा सा आराम करो, ट्यूशन अकेडमी भागो, फिर वो कितने घंटे उसके वो गुजर गए। पारा पढ़ने की आधा घंटा घंटा वो निकालते हैं, उसमें भी उनको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि घर में उनको पढ़ाने की दोहराने की फुर्सत नहीं मिली है और बच्चों की दिलचस्पी भी कोई इतनी वो नहीं थी, बस लगा बंदा है पढ़ना है। तो फिर रहमतें कैसे आएंगी जब शैतान ने उनके ज्यादा डेरे डाल के रखेगा। कई कई घंटे बच्चे कार्टून देख लेते हैं ना, तो उसके अंदर कोई सबक तो नहीं होता है, कोई एक अच्छी बात होगी तो ज्यादातर तो उसमें नौमियात होती है। तो कितने देर बच्चे पर हमारे बच्चे के साथ शैतान रहा है। तो ये सब सोचने की बातें हैं। शैतान फिर ऐसे लोगों पर दाव चलाने में कामयाब हो जाता है। तो इस्तिआज़ा तलब करना चाहिए और ज्यादा काम जो नेकी और रग़बत, ऐसे काम जिससे नेकी की रग़बत आती हो उनमें सब करते जाएं ताकि शैतान के फंदे में ना फंस सके। और वो लोग हम भी मुशरिकून जो शिर्क या रसूल अदा करते हैं, शैतान का दाव उन पे भी ज्यादा चल जाता है। वइज़ा बदलना आयतम मकान आयतिन, आयत 101 में अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस वक्त हम तब्दील कर देते हैं एक आयत की जगह दूसरी आयत, कोई हुक्म ले आते हैं तो इस तब्दीली हुक्म पर ये लोग कहते हैं अंत मुफ्तर, आपने इफ्तरा कर दिया, यानी झूठ बांधा माज़अल्लाह कि फलां हुक्म के साथ फलां को बदल दिया। और अल्लाह जानते हैं, अल्लाह इसके जवाब में अल्लाह ने दरमियान में ये फरमा दिया कि अल्लाह खूब जानता है कि जो उसने नाज़िल किया है। अल्लाह अपने पहले हुक्म को भी जानते हैं जो उसने इसके बदले में नाज़िल किया है, उसको भी नाज़िल किया है। क्यों कि जैसे मेडिसिन जो है वो अपने नॉलेज उसको अपनी तरतीब के साथ देता है, एकदम हाई डोज नहीं दे देता है, एकदम एंटीबायोटिक पे नहीं लगाता है, एकदम स्टेरॉइड्स पे नहीं लेके जाता है, बल्कि वो स्टेप बाय स्टेप लेकर चलता है। इस ये कहा जाए कि पिछली दवाई गलत थी और ये वाली दवाई दुरुस्त नहीं, डॉक्टर को पता है कि उसने पहले ये वाली दवा लिख के दी थी, इससे कदरे कम अफाका था, अब ये वाली चाहिए और अब ये वाली चाहिए, अब इसका जिस्म इसको बर्दाश्त कर सकता है वगैरह। तो कुरान में कोई भी हुक्म मनसूख हुआ या उसके अंदर तब्दीली आई, कभी विशी की बात की गई तो उसमें खैर ही था, बल अक्सरुहुम ला यअलमून नज़्ज़लहु रूहुल कुदस मिन रब्बिका बिल हक़, कि अल्लाह ने इसको रूहुल कुदस की तरफ से रूहुल कुदस ने तेरे रब की तरफ से इसको हक के साथ नाज़िल किया है। यानी ये हक जिब्रील अमीन लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नई आयत को सुनाई है उसकी जगह दूसरी, तो वो उन्होंने अपने पास से नहीं सुनाई, बल्कि ये रूह कुदस लेकर आए हैं आपके रब की तरफ से, इसको आप पर उसने नाज़िल किया है ताकि पुख्ता कर दे ईमान वालों का ईमान, यानी तिलावत कुरान सुनकर ईमान वालों के दिल मजबूत हो जाते हैं और हिदायत मिलती है, इसमें उनको खुशखबरी मिलती है इन मुसलमानों को। और लक़द अलबत्ता हम खूब जानते हैं कि बेशक वो जो कहते हैं इन मुशरिक लोगों ने जो कुछ कहा, ये लोग कहते हैं कि इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक इल्जाम ये लगाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इंसान आता है सिखाने के लिए, कोई आदमी आता है जिससे आप सीखते हैं। और उसके पस मंजर में कुछ नाम लिया करते थे, एक शख्स बलआम नामी जो एक रूमी गुलाम था, और इसी तरह यसार और यईश नामी लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये आते थे आपके पास, क्योंकि उसका पहला मजहब ईसाईयत था और वो इंजील पढ़ा करता था, फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये शख्स रात के वक्त कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता और आपसे दीन सीखता था। तो बाज़ औक़ात कभी आप भी उसके पास तशरीफ ले जाया करते थे और दीन की बातें बताया करते थे। तो मुशरिकीन ने प्रोपेगेंडा किया, वो कहने लगे कि ये अजमी शख्स जो है वो आपको बातें सिखाता है जिसे आपने माज़अल्लाह कुरान का नाम दे दिया है और आप उसको कुरान कहते हैं। तो इस बहतान के जवाब में अल्लाह ने फरमाया कि लिसानुल लज़ी युल्हिदूना के इलैहि अअजमियुन, इनकी अक्लें तो देखिए जरा, ये जिसकी तरफ कुरान को मंसूब कर रहे हैं वो तो अजमी है, उसकी तो जबान ही अजमी है, यानी तुम अरबी होकर इस पे दस्तरस नहीं कर सकते हो, तो वो अजमी होकर इसकी जबान पे इतनी फसाहत वाली बातें वो कहने लग गया। ये अकल को तस्लीम करने वाली है बात, अल्लाह का कलाम तो फसी हो बनी है, तो लिहाजा एक अरबी दान उसको ठिकाने नहीं लगा पा सकता है, तो एक अजमी कैसे लगा सकता है। और रूमी अजमी की क्या हैसियत होगी जब अरब के बड़े बड़े अदीब और शुअरा वहां पर मौजूद हैं और वो कुरान को सुनते हैं, अपने मुंह में उंगलियां डाल देते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कलाम हमने कभी नहीं सुना। तो फिर वो एक अजमी कैसे कर सकता है। और अगर होता तो एक आयत का चैलेंज इनको दिया गया था, अरब उसको कबूल कर लेते, फिर बेशक वो लोग जो ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयत पर ना, उनको अल्लाह ताला हिदायत देगा और उनके लिए अज़ाब अलीम है। बेशक जिन्होंने बहतान बांधा अल्लाह पर, झूठा ईमान नहीं लाते अल्लाह की आयत पर, उलाइका हुमुल काज़िबून, और ये झूठे हैं।
من کفر باللہ بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس کسی نے کفر کر لیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد مگر یہ کہ اس کو مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا اطمینان پر ہو، ایمان کے اوپر اطمینان رکھتا ہو، یعنی جس کسی کو زبردستی کلمہ حق سے باز آنے پر مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ کلمہ کفر جو ہے وہ کہنے پر آ گیا ہو۔ حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ مشہور ہے کہ کفار نے آپ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا اور حتیٰ کہ جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دی، تو مجبوری کی حالت میں کفار کی بات مان لی اور جان چھڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ کہا کہ میں نے ایسے کیا ہے، میں مجبور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیف تجد قلبک، جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو آپ نے دل کی کیفیت کو کیسا پایا؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کلمہ کفر منہ سے تو بولا لیکن مطلب میں بے چین تھا، میں اپنے دل سے ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ دل کی کیفیت کیا تھی کہ وہ اس کا اطمینان ایمان پر ہی تھا، یعنی کہ میں اس کو کہہ بھی دوں کہ میں نہیں مانتا ہوں اللہ کے میں تم جو کلمہ کفر کہہ رہے ہو وہ بولتا ہوں، لیکن دل اس طرف مائل نہیں تھا، وہ تو حق پر ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس فرمایا کہ آپ پھر کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے اور کافر تمہیں مجبور کریں تو تم اسی طریقے سے اپنی جان کو بچا سکتے ہو، یعنی اپنے دل میں جو ایمان ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دل ایمان جو ہے وہ دل کے ساتھ مضبوط ہوگا اور پھر اس کی جگہ جو ہے وہ وہی ہے، اگر وہاں پر وہ درست ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے منہ سے کہنے میں اضطراری حالت میں کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ بعض لوگوں نے مجبوری میں ایسا کیا، لیکن بعض ایسے تھے کہ انہوں نے جانیں لٹا دی، سر کٹا دی، لیکن کلمہ کفر نہیں کہا ہے۔ اور حضرت عمار کے جو والد تھے حضرت یاسر، ان کا بھی یہی حال تھا اور انہیں بھی سخت ترین سزائیں دی، لیکن انہوں نے سزائیں برداشت کی کہ وہ انہی تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے کفر کا کلمہ نہیں کہا، حتیٰ کہ جو ان کی والدہ تھی تو ان کی دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظیمت کا، صبر کا، یعنی ہر ایک کا اپنا ایک داستان ہے، ہر ایک کی اپنی پوری ایک اس کی صفات موجود ہے، ان کا اسوہ موجود ہے کہ کیسے انہوں نے دین اسلام کے کام کیے۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہے کہ اپنی جان بچانے کے جیسے کہہ دیتا ہے تو کراہت کے ساتھ یہ قبول ہے کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو، لیکن من شرح بالکفر صدرہ، گناہ اس پر جس نے سینہ کھول کے کفر کیا، یعنی اس نے کہا کہ کہاں میری جان پھنس گئی ہے، میں اس کلمے کو کہنے کی وجہ سے میرا کیا حال ہو گیا، چھوڑو میری جان بھی بچے کہ میں واپس جو یہ کلمہ کفر کہہ لیتا ہوں۔ تو جس نے ایسا کیا تو اس نے پھر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں کافروں کی قوم کو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ طبع اللہ، مہرے لگا دی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کی کانوں پر، وابصارہم، ان کی آنکھوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر بھی پردے ہیں، یہ لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، ضرور بر ضرور یہ بات یقینی اور قطعی ہے کہ یہ لوگ آخرت کی زندگی میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب للذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ وہاں فتنوا، وہ فتنے میں ڈالے گئے، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیے، وصبروا، پھر انہوں نے صبر بھی کیا مسائب کے اوپر، تو تیرا رب جو اس کے بعد بہت ہی غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آیت 111 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تأتی کل نفس، جس دن آئے گا، اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر نفس آئے گا تو جادل لڑتا ہوا، عن نفسہا، اپنے بارے میں، کہ جس نے اپنے بارے میں وہ کیا جھگڑا کرے گا، کہ اپنے بارے میں مجادلہ کیسے ہوگا کہ وہ خود سوال و جواب اس سے کیا جائے گا، اپنے نفس کی طرف سے وہ خود سوال و جواب کرے گا۔ یعنی یہاں پر تو جب عدالت لگتی ہے تو کوئی وکیل، کوئی بیرسٹر، کوئی اس طرح کا ہم منصب آدمی آگے ہو کر دلائل کو پیش کرتا ہے، سچ اور جھوٹ ملاتا ہے، اس کو بری کرا دیتا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسا کوئی وکیل نہیں ہوگا، حتیٰ کہ والدین، بھائی بہن کو اجازت نہیں ہوگی، تو اپنے اعمال کا جواب خود ہی دینا پڑے گا، اور ہر ایک نفس کو توفہ پورا دیا جائے گا، معاملہ جس نے کمائی کی ہے اس سے ذرا برابر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک انسان کی جو جان ہے
وہ اپنی کمائی میں پھنسائی ہوئی اس نے، اور اس کے بدلے وہ چھڑائے گا کہ اچھے عمل کر کے اس کو چھڑا سکتا ہے، ورنہ وہ اللہ کی یہاں پھنسی رہے گی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ بیان کرتے ہیں ایک بستی کی مثال جو کہ بالکل امنۃ مطمئنہ، امن والی تھی، اطمینان والی تھی۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکے کی بستی ہے، کیونکہ سورۃ مکی ہے اور اس بستی کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس سے مراد مکے کی بستی ہے۔ لیکن بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مثال کسی ایک بستی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بستی مراد لی جا سکتی ہے جہاں ایسے حالات ہوں۔ تو بہرحال مکے کی یہ بستی ایک خوشحال بستی تھی اور سارا کچھ اس کے اندر موجود تھا، امن بھی تھا، سکون بھی تھا، کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اور یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر کشادہ روزی ہر طرف سے آ رہی تھی، غلہ پھل کھانے کی چیز، ہر چیز، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی تھی، ہر چیز یہاں پر کو مل رہی تھی۔ تو مگر بستی والوں کا کیا حال تھا کہ فَكَفَرُوا بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ انہوں نے ناشکری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپایا لباس الجوع، بھوک کا لباس، والخوف، اور خوف کا لباس، کیونکہ وہ کانوا بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے اور اس بری کارگزاری کی سزا اللہ کو دی۔ اللہ نے اپنے تینوں احسانات کا ذکر کیا اور چوتھے بڑے احسان کو متعلق فرمایا کہ ہم نے بھیجا ان کے درمیان ایک رسول بھی، عظیم الشان رسول آئے اور انہوں نے اس کو جھٹلایا اس کے ساتھ، تو پکڑ لیا اللہ نے ان کو عذاب سے، وہم ظالمون، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا، بس کھاؤ، مما اس میں سے رزقکم اللہ، جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، حلال طیبہ، پاکیزہ رزق، اور شکر کو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک حرام کر دیا گیا تمہارے پر میتۃ، مردار، وہ حرام کر دیا ہے کسی حلال جانور کو اگر شرع کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا جائے گا تو وہ پھر حرام ہی ہوگا کہ خود بخود مر گیا یا اور صورت اختیار کی گئی، وَدَمَ اور خون، ولحم الخنزیر، اور صورت کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور جو کوئی مجبور ہو، باقی پن نہ ہو اس کے اندر، وہ اس میں سے بقدر زندگی بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، نہ کہیں، لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِکُم، اپنی زبانوں سے مت کہو وہ باتیں، یعنی کذبہ جو جھوٹی ہیں، کہ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال اور حرام ہے، یعنی علت اور حرمت جو ہے وہ تمہارے اختیار میں نہیں، جسے اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ تو اللہ پر افطرا باندھنے والی بات ہوگی، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ تعالیٰ پر تو وہ جھوٹا ہوتا ہے، بہتان باندھتے ہیں اور فلاح نہیں پائیں گے، یہ بتائی قلیل ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور الذین، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرام کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں جو قصہ کی ہم یہاں پر من قبل، اس سے پہلے، وما ظلمناہم، اور نہیں ظلم کیا ہے ہم نے ان کے اوپر، لیکن وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ بے شک تیرا رب، الذین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے ہیں، بجہالت، نادانی کی بنا پر، اس کے بعد توبہ کی اور اپنے واسطہ کو اصلاح کر لی، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد غفور رحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان ابراہیم، آیت 120 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کان امتا قانتا للہ، وہ پیشوا تھے، اطاعت کرنے والے تھے اللہ کے لیے، حنیفا، اور یکسو تھے، ولم یکن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شاکرا للانعام، نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، کہ وہ نعمت کا انکار کرنے والے نہیں بلکہ اللہ کی نعمتوں پر بے انتہا شکر کرنے والے تھے۔ اور قرآن نے ان کی صفت کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ ابراہیم ہی تھے، کہ وہ ابراہیم الذی وفا، کہ جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا، وفا کر دکھائی، اجتباہ، اللہ نے آپ کو چن لیا تھا اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اس کو دنیا میں بھی حسنات دی، اور بے شک آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ثم پھر اوحینا، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، نہیں یہ پیروی کو اختیار کرتے ہیں مگر ابراہیم کے دین کی، انتبع، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ بھی پیروی کو اختیار کیجئے ابراہیم خلیل اللہ کی، جو کہ یکسو تھے، جو کہ حنیف تھے، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت، بے شک بنایا گیا، مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر، نختلف فیہ، کہ جنہوں نے اختلاف کیا تھا ہفتے کے دن سے متعلق، بے شک تیرا رب لیحکم، البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ
دعوت دیجیے آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ والموعظۃ اور نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت اور حسن طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو رب کے راستے کی طرف بلائیں۔ اور ہر نبی جو ہے وہ دعوت اللہ کا داعی ہوتا ہے، اور جب وہ انبیاء اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی امت جو ہوتی ہے داعی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو لہٰذا جس کسی کو بھی دین کی دعوت دی جائے تو حکمت کے ساتھ دی جائے، نصیحت کے ساتھ دی جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کسی کو سمجھاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، قرآن میں یہ حدیث میں یہ آیا ہو، وہ شخص حدیث کو نہیں جانتا ہے اور حدیث سے متعلق اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو اتنے سارے حدیثوں کے حوالے دینا اس کو ضروری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تعلق کیسے استوار کیا جائے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ جو قلبی لگاؤ ہے وہ ہر ایک کا، چاہے وہ اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے، چاہے اس کا ترجمہ اس کو آتا ہی نہیں آتا، لیکن عقیدت کا معاملہ، اس کے ٹیکسٹ کو پڑھ کے اجر کمانے کا معاملہ جو ہے یہ سبھی کے ساتھ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا کسی ایک جو آیتیں وہ روزانہ پڑھ رہا ہے تو اس کو اس میں نہیں پتا کہ کیا ہے، تو وہ آیتیں پھر خود سیکھی جائیں، اس میں سے ایک مین پوائنٹ کو اٹھایا جائے جو دل کو بدل دینے والی بات ہو، جس نے آپ کے دل کو بدلا ہو، جس نے ہمیں جھنجھوڑا ہو، پھر اس کو بتایا جائے کہ میں نے یہ آیت پڑھی، دیکھو جو روزانہ سلوک پڑھتے اس کے اندر یہ ہے، اس کو ایسے معلوم کیا جائے گا۔ نہ کہ ہر بندے کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث میں منع، آپ مستقل قرآن بھی آتا ہے ایسے کرنا چاہیے۔ اس طرح یعنی بعض یعنی تقریر کے ذریعے سے یا دلائل کے ذریعے سے ہم نہیں، ہم نصیحت کے ساتھ، اور پہلی بات جو کی گئی نصیحت ہوگی حسنۃ، اچھی نصیحت، اچھے طریقے کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پڑھتے ہیں ہم قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر کیا کیا، علمہ البیان، اس کو بیان کرنا سکھایا ہے۔ اور یہ بیان ہی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے بات کی تو سہرتا نہیں ہو گیا، اس کے بیان نے اتنا دل میں اثر ڈالا، اس کی بات میں بہت وزن تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ بات اسی طرح سمجھ آ سکے کہ ہماری زبان میں بھی اثر رکھ دے، ہمارے عمل میں بھی اثر رکھ دے، اور پھر ہمارے دل میں وہ کیفیت بھی رکھ دیں کہ ہم کسی سے بھی اثر لینے والے ہوں، صرف اپنا اثر جاننے کی بات نہیں کریں گے، ہم سیکھنے والے بھی ہوں اور سکھانے والے بھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی چیز کے ذریعے سے سکھانے کی جو ہے نا وہ بولتا ہے کہ جب بھول گئی بات میں پرسوں کسی سے ملاقات ہوئی تھی اور اپنی زبان میں پنجابی زبان میں اس نے اتنی زبردست بات کہی کہ میں وہ اتنی حیران کن میرا انداز تھا ویسے کہ کتنے پتے کی بات بولی ہے، کتنا زبردست اس نے مثال کو کہا ہے، جبکہ دیکھا جائے تو اتنا تفسیر کے ساتھ تعلق نہیں، قرآن کے ترجمے کے ساتھ تعلق نہیں، اور بس ایک تجربے کی روشنی میں اور کہنے کے انداز میں ایسی بات تھی کہ مجھ پر اس بات نے بہت اثر کیا۔ اب مجھے بات اس وقت ذہن سے نکل گئی کہ وہ بات کیا تھی، کہ اس وقت مجھے میری کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو کسی سے بھی کروا لیتے ہیں اور کچھ بھی کہلوا لیتے ہیں اور وہ زبردست بات ہوتی ہے۔ کہ پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں، اب وہ ساری کو حدیثیں تو بیان نہیں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی وہ تقریر نہیں کر رہے، وہ شعر بیان کر رہے ہیں، وہ شعر بیان کرتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا کہ ما یغیر بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو تب تک نہیں چھینتے نا کہ اس کے اندر تغیر نہ ہو۔ اور دوسرا اس کا مفہوم کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ خیر کو پاتا ہے۔ تو علامہ اقبال پھر کیا کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ایسی باتیں سن کر کوئی قرآن کی طرف آتا ہے، کوئی قرآن کو سن کر ایسی باتیں کرتا ہے، تو اللہ نے اپنی استعداد رکھی ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن پڑھنے والے جس کا مطلب ہے کہ ہم یہی جو ہے وہ صحیح بات کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کسی اور کا بھی انداز ہوگا، کسی کو برا سمجھنا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اپنے اوپر شکر کرنا چاہیے کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں قرآن دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے ہم ایسا سوچیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مشکل پتہ نہیں کسی اور حوالے سے کتنی ہو، لیکن یہ کہ نصیحت کا سلسلہ اچھے انداز میں جاری رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ خواہ مخواہ کے مباحث مناظرے نہیں کرنے چاہیے، جھگڑے نہیں اختیار کرنے چاہیے، دین کے اندر بحث کو نہیں کرنا چاہیے، بے شک تیرا رب وہ عالم خوب جانتا ہے۔ بالخصوص کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو اختلافی مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ اختلافی مسائل کو پکڑ لیا کرتے ہیں، اس کے اوپر بحث کر لیتے ہیں۔ تو جو اختلافی مسائل ہیں نا، ایک تو بات دو ٹوک اور اٹل ہوتی ہے کہ اس پر سب کا اجماع ہے یہ نہیں ہوگا، اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن اس پر بعض ائمہ کا یہ اجماع ہے، اجماع نہیں ہے، بعض ائمہ کا یہ موقف ہے اور بعض ائمہ کا یہ موقف ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رفع یدین کا موقع ہو،
کوئی نماز کے اندر سجود کے معاملے میں، رکوع قیام کے معاملے میں یہ اختلاف ہے اور یہ ائمہ کا، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اس طرح والی کرے وہ بالکل ٹھیک کرے، یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور جو اس طرح والی کرے تو یہ ٹھیک ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اختلاف ہے تو اختلاف میں معنی دونوں کی جائے گی، اور جس پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جس بھی فقہ کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے مطابق چلیں، اس کو مباحثہ بنا لینا تعداد کے اوپر، انداز کے اوپر، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مجادلہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک گروہ دوسرے گروہ کو بالکل ہی آؤٹ آف سمجھنے لگتا ہے، اور اس کو خدا نخواستہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اسلام کے راستے پر ہی نہیں ہے، تو جو بھی بات ہو تو وہ بالحسنہ بھلائی کے ساتھ ہو، اور یہی ہمارا دین ہم کو سمجھاتا ہے کہ گنجائش پیدا ہونی چاہیے، گنجائش ہونی چاہیے، تو وہ عالم بالمحتدین، بے شک تیرا رب اس کو جانتا ہے جو راستے سے بہکا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، اللہ ہمیں اس ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی سے بدلہ لینا چاہو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تم اس سے اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہیں تکلیف دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ذرا کچھ بھی ہو جاتا ہوتا ہے بندہ دوسرے کہتے ہیں رائٹ ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں نا تو پھر پورا پڑھنا چاہیے، اور اللہ کی پوری بات، ہمیں وہ بات، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں نا ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، تو اللہ کی محبت والے کام کون سے ہیں، اگلا حصہ زیادہ پسندیدہ ہے، یہ اجازت ہے، اگلا حصہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، تم صبر کر لو گے تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی مطلب اللہ یہ چاہتے ہیں آپ بدلا کریں، آپ خود کو، مطلب اللہ نے آپ کو اختیار دیا، مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، آپ اس کی جیسے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر صبر کرو گے تو یہ، حتیٰ کہ قتل اور قصاص کا جب معاملہ ہے، اور اس وقت قصاص کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ اگر کوئی درگزر کر دیتا ہے، ودیت کو بھی معاف کر دیتا ہے، قتل کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لیے، واقعی بڑی بات ہے کہ کسی قاتل کو جو معاف کر دینا، یہ معاملہ بس اللہ کے سپرد کر دینا، تو لیکن اللہ کو پسند ہے، اللہ کے یہاں یہ بہتر ہے، لیکن اگر کر لے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ڈرنا اس لیے بھی چاہیے نا کہ جب ہم کسی سے بدلہ لیں گے ہم توڑ کر تو لیتے نہیں، لیکن وہ تو نہیں ہوگا نا، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے سے جو زیادتی کی تو ذہنی طور پر بھی وہ اتنا بغض نہ رکھتا ہوگا جتنا اس وقت ہمارے دل میں آ رہا ہوگا واپسی پر کہ اس کا تو بس میں کچھ کھا جاؤں اس کو، ہے نا، کچھ ایسی کیفیت کی ساتھ آ رہی ہو، تو پھر یہ کیا ہوگا، ہم ایکسٹرا کر جائیں گے، اب ہم مظلوم سے کیا ہو گئے، ظالم ہو گئے، تو مظلوم ٹھیک نہیں ہے، تسلیاں اور ہمدردیاں ملتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ساری عمر ہمارے پر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے اس بندے نے میرے لیے صبر کیا ہے، وہ ہمدردی، وہ رحمت، وہ اللہ کی محبت انشاءاللہ نصیب میں رہے گی، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، جیسا کہ آپ کو صبر کرنے کا کہا جا رہا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر جو ہے وہ آپ کا صبر کرنا کس سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے، اب بعض دفعہ بندہ صبر کرنے کے بعد بہت ہی نہیں کہہ جاتا ہے کہ بس یہ میرا ہی صبر تھا جو میں نے کیا، نہیں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، میں کون ہوتی ہوں، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ صبر جو آپ کر رہے ہیں نا یہ اللہ کی توفیق سے ہے، انتقامی کارروائی کرنے میں مسلمان جوش میں تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا نہیں کر سکتے، کا ہر طرح کا جواب دے دیں، مکہ کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ ان کو لڑنے میں کوئی بزدل تھے کیا، وہ اس سے پہلے عرب میں 100 سال کی جنگیں مشہور نہیں تھی، اوس اور خزرج کی، اور جھگڑے کی نوعیت کیا تھی، پانی پلانے پر، کس کی باری پہلے کیوں ہوئی، اس کی باری بعد میں کیوں ہوئی، اور کیا کہ اس کا گھوڑا ریس میں آگے نکل گیا، اس کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اگر اس کا بنیاد کو دیکھیں تو بچوں والی لڑائی ہے، لیکن اس پر 100 سال کے مرد جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں، تو آج کیا مسلمان اور کافر بھی برسر بیکار ہو سکتے تھے، نہیں، اللہ کی طرف سے صبر کا حکم تھا کہ وہ صبر کریں، اور پھر صبر کرنے کا جو ہے وہ بدلہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرماتے کہ جو صبر ہے وہ اللہ کی توفیق سے، اس کی معاونت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ کی اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر آپ مجھے صبر نہ دیتے تو پتہ نہیں میں کیا کرتی، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا صبر تھا جو میں یہ کر گئی، میں برداشت کری، اللہ مجھے برداشت نہ دیتے تو پتہ نہیں میں کیا کر جاتی، میں سے کتنی بڑی غلطی ہو جاتی، تو سبحان اللہ، ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں کہنے، سننے اور کرنے کا صحیح اینگل بتاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے ہماری نیات کو درست کرتا ہے، صبر تو صبر کیا نا، برداشت تو کیا نا، لیکن نیت نے ہمیں ایسا کر دیا کہ ہم نے عاجزی کو اختیار کیا، اور بے شک توفیق تو اللہ ہی کی تھی نا، اللہ کی جانب ہی اس کو لوٹایا، بے شک وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ متقین ہیں اور وہی محسن اور نیکی کرنے والے ہیں،
اور نیکی کرنے والوں کی نیکی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. جو نیکی کرنے والے ہیں مطلب کہ اللہ کی معیت میں اس سے ڈرنے والوں نیکی کرنے والوں کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے. ہر بندہ اس میں نہیں، ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ جگہ بھی بہت غلط کارروائیاں کرے گا. وہ جب ہوتا ہے تو میدانوں میں آ کر وہ مارنے کے بعد دل ٹھنڈے رہتے، عزا کاٹ لیتے ہیں، اور وہ ان کی نہ عمل میں اگر مسلمان بھی ہے عمل میں تقویٰ نہیں ہوگا، احسان اور عدل کا معاملہ اس کے اندر نہیں آئے گا، تو بے شک جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اس سے مہربانی اور مدد کو طلب کرنے والا ہوگا تو ایسے ہی لوگوں سے مہربانی اور مدد ہوگی. یعنی اس کے لیے جو پریکٹیکل ہم کو ہونا چاہیے، جس طرح کا ہمارا لیول میں اسٹارٹ کرنا چاہیے، وہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ محبت کا معاملہ، دین کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت، یہ بے غرض محبتیں بانٹنی ہوگی. جس کے اندر زیادہ تر ہے نا، جب ہمیں کوئی دین کے بارے میں تو بات ہوتی ہے ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، خیر اپنی بات کی، اللہ تعالیٰ اتنا بھی جو ہے اس نے زبردستی نہیں کی ہوئی، اللہ کی طرف سے اتنی سختی بھی نہیں ہے. یہ والی خیریں والی بات جو ہے وہ ہم نے رکھنی ہے اپنے پاس، لیکن کب رکھنی ہے کہ فلاں نے ہمارے لیے یہ کر دیا تو خیر اچھا کوئی بات، اس سے ہو کیا گیا؟ اگر اس نے ایسا کہا تو ہوا کیا؟ کیا ویسا ہو گیا؟ کیا اس نے میرے لیے برا سوچا تو کیا میرے لیے برا ہو گیا؟ اللہ برا نہیں چاہیں گے تو وہ کیسے کر سکتے؟ دوبارہ یہ چیز کو بتا رہے جی بہت ایسا ہو گیا، آپ نے جنرل بات کی کہ ایسا تھا، مجھ سے دشمنی کی، اس سے بچ کے رہنے کی، جزاک اللہ خیر. آپ نے مجھے بتایا، اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے ہدایت رہے گی تو میں جوابی کارروائی نہیں کروں گی. تو یہ جب ایسے ہوگا کہ انسان اللہ کی مخلوق پر شفقت کرے گا، اللہ کے احکام کی تعظیم کرے گا، تو پھر نتیجہ تقویٰ اور احسان ہی نکلے گا انشاءاللہ. سورۃ النحل الحمدللہ مکمل ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.